أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورة البقرہ کا مقصد بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں پر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات، اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان ہوا 3 ابواب میں۔ دوسرا حصہ سورت کا شروع ہے اور یہ آیت نمبر 97 سے 176 تک ہے، جس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ بیان کیا جاتا ہے۔ رسالت پر معترضین کے 9 اعتراضات، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ رسالت پر معترضین کے 9 اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ جی، ایک اعتراض ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 97 اور 98 میں، یہ آپ کے پاس وہی جبریل لاتا ہے، جبریل کی بجائے اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لاتے اور ہم آپ کی تابعداری کرتے، تو اسی لیے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اگر جبریل ہمیشہ وہ شر پر آیا ہے اور شر لایا ہے ہمیشہ اپنے ساتھ، تو اگر جبریل کی بجائے کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لاتے، تو اس کے 5 جوابات دیے گئے ہیں۔ جبریل کے ساتھ کوئی وجہ دشمنی کی نہیں ہے، بلکہ دشمنی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن لایا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پہلا جواب فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسرا جواب مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ تیسرا جواب وَهُدًى۔ چوتھا جواب وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ پانچواں جواب من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال۔ تو یہ شخص کافر ہے جو کوئی اللہ، رسول، فرشتوں اور جبریل کے ساتھ دشمنی کرے، تو یہ شخص کافر ہے اور اللہ جو ہے وہ کافروں کا دشمن ہے، اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ پھر آیت نمبر 101 میں دوسرے حصے کا جو اصل دعویٰ ہے اثبات رسالت، وہ بیان ہوا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ دعویٰ اثبات رسالت کا کہ یہ پیغمبر آیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس پیغمبر کی تابعداری سے اعراض کیا، اور وہ جو کتاب لایا ہے تو ان لوگوں نے اس کتاب کو پس پشت اور پرے پھینک دیا۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 102 میں دوسرا اعتراض بھی ہے اور تیسرا اعتراض بھی اسی آیت میں ہے۔ دوسرا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ انہیں پیغمبر کہتے ہیں جبکہ وہ جادوگر تھے، اس کا قرآن نے آسان جواب دیا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ السلام ہرگز جادوگر اور ساحر نہیں تھے، بلکہ انہیں شیاطین نے بدنام کیا ہے۔ یہی اعتراض آج بھی ایک بدلے رنگ میں اور بدلی شکل میں یہ
جی آج بھی قرآن مجید کے مبلغ پر کیا جائے گا کہ تم خود تو بھلے آدمی ہو، لیکن تم فلاں وہابیوں کے ساتھی ہو، فلاں لوگوں کے نہیں، طرح طرح کے فتوے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں مشرکین مکہ صابی کا فتویٰ لگاتے تھے، یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی اپنے دین سے، آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کبھی ایک اعتراض کریں گے، کبھی دوسرا اعتراض، جواب وہی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے دفاع میں اللہ نے دیا ہے۔ میرے ساتھی ہرگز ایسے نہیں ہیں، بلکہ انہیں شیطانوں نے بدنام کیا ہے۔ یہودیوں کا سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگانے کا سبب کیا تھا؟ جی ابن جریر نے جامع البیان میں، اور پھر ان سے ابن کثیر نے جی اس آیت کے تحت، اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن میں صرف یہ دو حوالے عموماً ذکر کرتا ہوں۔ جی ابن جریر نے جامع البیان میں، اور پھر ابن کثیر نے بھی ان سے یہ نقل کیا ہے۔ جی ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ لما مات سلیمان علیہ السلام، جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہ فوت ہوئے، یہ قام ابلیس لعنہ اللہ خطیبا، تو ابلیس وہ کھڑا ہوا اور اللہ اس پر لعنت کرے، خطابت کرتے ہوئے۔ فقال، تو اس نے اپنی تقریر میں اور اپنی خطابت میں یہ کہا، اپنے خطاب میں یہ کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان سلیمان لم یکن نبیا، بے شک سلیمان وہ نبی نہیں تھا، بلکہ انما کان ساحرا، بلکہ وہ جادوگر تھا۔ فالتمسوا سحرہ فی متاعہ وبیوتہ، جاؤ ڈھونڈو اس کا جادو کی جو کتابیں ہیں، تو اس کے سامان میں اسے ڈھونڈو، تلاش کرو، اور اس کے گھر میں اسے تلاش کرو۔ اور پھر شیطان نے ثم دلہم علی المکان الذی دفن فیہ، اور پھر شیطان نے انہیں وہ جگہ بھی بتا دی جس میں شیطان نے یا حضرت سلیمان نے جادوگروں سے جو کتابیں انہوں نے اپنے دور میں اکٹھی کی تھیں، حضرت سلیمان نے انہیں ایک جگہ دفن کر دیا تھا جسے صرف وہی جانتے تھے، لیکن شیطان کو بھی معلوم تھا، اور یا شیطان نے خود وہ اس جگہ میں وہ کتابیں جو ہیں وہ دفن کی تھیں۔ ثم دلہم علی المکان الذی دفن فیہ، اور پھر انہیں وہ جگہ بتا دی، یا دفن فیہ، کہ جس میں وہ کتابیں جو ہے وہ دفن کی گئی تھیں، وہ کتابیں وہ دفن کی گئی تھیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ ابلیس جو ہے وہ انسانی روپ دھارتا ہے، اور اس پر کتابوں میں، احادیث میں بہت سارے واقعات یہ اس پر شاہد ہیں اور اس پر گواہ ہیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ کہ کسی شخص کی اچھی آواز پر اس کی بظاہر ایک اچھی شکل پر دھوکہ نہیں کھانا، بلکہ دیکھنا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ کہ اگر اس کی بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے لے لو، اور اگر نہیں ہے تو پرے پھینک دو۔ لیکن آج مصیبت کیا ہے کہ اگر کسی نے لمبی داڑھی چھوڑی ہے، اگر اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر اس نے عمامہ جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، تو لوگ صرف بظاہر شکل کو دیکھ کر ہی لوگوں کی باتیں جو ہے وہ مانتے ہیں۔ یہ تو کبھی یوں ہوتا ہے کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ انسانی روپ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ مشرکین جہاں غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو جب وہاں پہ کوئی نظر و نیاز اور چڑھاوا پیش کرتا ہے، مثلا کوئی دیگ لاتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی اور نظر دیتا ہے، تو اس بت سے یا قبر سے قبول کی آواز آ جاتی ہے، اور یہ باقاعدہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے۔
تو بت یا قبر سے قبول کی آواز آتی ہے، جس سے ان کا یہ عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت یا قبر والا ہماری فریاد سنتا ہے، حالانکہ اس تمام عمل میں شیطان کا کام ہوتا ہے۔ ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے، یعنی اس شخص کا وہ عقیدہ یہ بت اور قبر کے بارے میں یہ بن جائے، حالانکہ یہ آواز وہاں پر موجود شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں الجن یظہرون علی اللحى، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے کہ الفتح الربانی والفیض الرحمانی، یہ ان کی تقاریر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، المتوفى 560 ہجری، 560 ہجری، جنہیں بڑا پیر کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ وہ مجلس نمبر 73 میں فرماتے ہیں کہ یہ الجن یظہرون علی اللحى، جنات داڑھی والوں کا روپ دھار کے ظاہر ہوتے ہیں، داڑھی والوں کا روپ دھارتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ دوسری مثال اس کی ایسی ہے، دار الندوہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا تو اس میں بھی شرکت کے لیے ابلیس انسانی شکل میں ہی حاضر ہوا تھا۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں کہا ہے وہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہ فاجتمعوا فی دار الندوہ، وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور سارے جو اہل الرائے اور عقل مند لوگ تھے تو وہ وہاں پہ جمع ہوئے تاکہ اللہ کے رسول کے بارے میں وہ مشورہ کر سکیں۔ وحضرهم ابلیس فی صورت شیخ کبیر، اور ابلیس بھی ان کی مجلس میں حاضر ہوا ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں، من اہل نجد، اور وہ اپنے آپ کو اہل نجد سے وہ ثابت کر رہا تھا۔ تو بعض اوقات شیطان انسانی روپ میں حاضر ہو کر تقریر کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا زبردست عالم آیا تھا جس نے بڑی زبردست تقریر کی ہے۔ جی امام مسلم نے جی اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان شیطان لیتمثل فی صورت الرجل، شیطان وہ ایک شخص کی صورت جو ہے اس کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے۔ فیأتی القوم، پھر ایک قوم کے پاس آتا ہے، ایک جگہ پہ آ جاتا ہے، ایک محلے میں، ایک علاقے میں، فیحدثهم بالحدیث من الکذب، اور وہ جھوٹی احادیث لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ فیتفرقون، پھر جب لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، فیقول الرجل منہم، تو سامعین میں سے ایک شخص کہتا ہے سمعت رجلا، میں نے ایک بمبار شخص کو سنا ہے، ولا ادری ما اسمہ، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اور وہ اس طرح حدیث بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ شیطان نے انہیں جھوٹی احادیث اور جھوٹی روایات یہ بیان کی ہوتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ ذکر کیا ہے۔ بعض اوقات صحرا میں کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں بابا جو ہے وہ اس نے میری مدد کی ہے۔ اس بارے میں یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر مثلا صحرا میں کوئی بابا جو ہے وہ سامنے آیا ہے، پانی پلایا ہے، اگر اس نے کوئی نیک بات بتائی ہے تو شاید کہ وہ فرشتہ ہو، اور یاد رکھیں اگر کوئی خلاف شریعت بات بتائی ہے تو پھر وہ شیطان ہے، اگر خلاف شریعت بات بتائی ہے تو پھر وہ شیطان ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اس مسئلے پر کافی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے من کان بارض فلات، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ
کسی صحرا اور بیابان میں ہو، فل ینادی، تو وہ یہ آواز لگائے، یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فإن للہ عباد اللہ ترونہم، کیونکہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ تو یاد رکھیں جی، پہلے تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، کہ اور اگر یہ روایت ٹھیک بھی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یعنی وہاں پہ آواز لگائے کہ شاید کہ قریب کوئی ہو اور وہ اس کی کوئی مدد کر سکے۔ ان مثالوں سے مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ شیطان خواب میں، جاگتے میں، جس حالت میں بھی اس کا بس چلتا ہے تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ابن جوزی کی تلبیس ابلیس، ابن جوزی کثیر التصانیف عالم ہیں کہ المتوفى 597 ہجری، ان کی ایک کتاب ہے ابن جوزی کی تلبیس ابلیس، اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے کہ شیطان کیسے کیسے لوگوں کو اپنی جال میں پنساتا ہے اور کیسے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ اس سلسلے میں وہ مفید ہے۔ یہ چند مثالیں بیان کرنے سے مقصد یہی تھا کہ اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا کہ شیطان ایک شخص جو ہے وہ آیا تھا، کیونکہ شیطان بھی وہ ہو سکتا ہے۔ شیطان مختلف اوقات میں آیا، حضرت سلیمان کو اس نے بدنام کیا ہے کہ ان سلیمان لم یکن نبیا انما کان ساحرا، سلیمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ جادوگر تھے۔ تو یہاں پہ دوسرا اعتراض کہ آپ حضرت سلیمان کو نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو جادوگر تھے۔ تو قرآن نے حضرت سلیمان کی صفائی کی، اور یہ چونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر پہ اعتراض کیا تھا تو اللہ نے رسول اللہ کو جواب دیا کہ آپ کا یہ جواب ہے، اور حضرت سلیمان کی صفائی جو ہے وہ اللہ نے بیان کی۔ وما کفر واتبعوا ما تتلو الشیاطین، کہ اور پیچھے پڑ گئے یہ یہود، ما ان چیزوں کے، تتلو الشیاطین جسے شیاطین شیطان پڑھتے تھے۔ شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور شیطان یہ شطنا سے ہے، شطنا، شطنا بمانے فسدہ، فساد سے ہے۔ شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فساد پھیلاتا ہے اور یہ فساد کی جڑ ہے، فساد کا ذریعہ ہے۔ کہ اور تابع ہو گئی یہ یہود ماں ان چیزوں کے، تتل الشیاطین، جی کہ شیطان پڑھتے تھے۔ اور میں نے کل یہ آپ کو یہ ربط ذکر کیا تھا کہ گزشتہ آیت میں یہ اللہ نے یہ فرمایا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ یہ تو اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لا محالہ اور یقیناً انسان جادو اور لایانی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے ابن کثیر یہاں پہ کہتے ہیں اس آیت کے نیچے، وَاتَّبَعَتِ الْيَهُودُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِ إِعْرَاضِهِمْ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ وَمُخَالَفَتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ مَا تَتْلُوهُ الشَّيَاطِينُ، یہود تابع ہو گئے جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا، وہ کتاب جو ان کے ہاتھوں میں تھی، اور جب انہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو یہود ان چیزوں کے تابع ہو گئے کہ جنہیں شیاطین جو ہے وہ حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ پڑھتے تھے، یعنی جادو اور ان چیزوں میں وہ پڑھ گئے۔ اسی طرح کل میں نے آپ لوگوں کو ابن تیمیہ کا حوالہ بتایا تھا۔ ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم میں کہتے ہیں کہ کل من کان عن التوحید والسنت ابعد تو کان الی الشرک والبدعۃ اقرب، جو شخص توحید اور سنت سے جتنا دور ہوگا
تو اتنا ہی وہ شرک اور بدعت کے زیادہ قریب ہوگا۔ ابن قیم کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، کہ اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ دونوں آیات میں ربط یہی ہے، جب اللہ کی کتاب کو انسان پسے پشت پھینکتا ہے تو پھر انہی علوم کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے، انہی چیزوں کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے کہ جن کا تعلق شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو جادو ٹونا اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ آج اکثر لوگ کیوں ان توہمات میں اور ان جادو اور ان چیزوں میں مبتلا ہے؟ وجہ یہ ہے قرآن اور سنت سے دوری ہے، کہ اگر لوگ قرآن اور سنت ان چیزوں کے تابع ہوتے تو کبھی بھی وہ جادو اور ان چیزوں پر ان کا ایمان نہ ہوتا، بلکہ جادو کے توڑ کے لیے اللہ نے جو آخری صورتیں نازل کی ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ جادو کے توڑ کے لیے اللہ نے بھیجی ہیں۔ تو ایک مسلمان کا انہی صورتوں پہ عقیدہ ہوتا، انہی پہ یقین ہوتا، انہی پہ ایمان ہوتا۔ لیکن آج مسلمان اللہ کی کتاب پر اس کا اعتماد نہیں ہے، اور یہ تعویذیں ہیں، جادو ہے، فلاں جگہ پہ فلاں پیر جو ہے وہ تعویذیں نکالتا ہے، اور پھر پیروں کی مختلف ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ کیسے وہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ بعض جگہ پہ بعض پیروں کو آپ دیکھیں گے تو آپ جب اس کے پاس جائیں گے تو اس نے ایک کتاب جو ہے وہ رکھی ہوگی، تو آپ کتاب کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اور وہ آپ کے ہاتھ کو ڈھانپ لے گا کسی چادر میں جو اس کتاب کے نیچے اس نے عموماً پھیلائی ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ کے ہاتھ کو وہ ڈھانپتا ہے تو پھر کوئی منتر وغیرہ وہ پڑھتا ہے، تو جیسے ہی اس چادر کے کونے جو ہے وہ یعنی آپ کے ہاتھ سے ہٹاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو تعویذیں ہوتی ہیں، اور اس تعویذ میں کیلیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمام یہی جادو اور نظر بندی اور یہ چیزیں آپ کی آنکھوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے جب آپ اس کے پاس، یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ اصل میں ہم سے لوگوں نے اپنے یہ تجربات یہ شیئر کیے ہیں، اور باقاعدہ کتابوں میں بھی ہم نے یہ مختلف چیزیں علماء کی کتابوں میں یہ پڑھی ہیں کہ جادوگر اس طرح مختلف طریقے جو ہیں یہ آزماتے رہتے ہیں۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو اس نے چولہا جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے یا ہیٹر جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے، اور اس کے پاس سفید کاغذ ہوتے ہیں، اور اس سفید کاغذ پر کچھ کیمیکل سے اس نے کوئی شکلیں بنائی ہوتی ہیں۔ تو آپ جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس سفید کاغذ کو کسی چیز کے ساتھ وہ پکڑ لیتا ہے، اور جب آگ کے سامنے کرتا ہے تو اس پر وہ شکلیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ تو ہر کاغذ پہ انہوں نے قبر بھی بنائی ہوتی ہے، کہ اسی طرح تعویذیں بھی بنائی ہوتی ہیں، شکلیں بھی بنائی ہوتی ہیں۔ ہاں فلاں قبرستان میں کسی نے جو ہے وہ تعویذیں یہ دفن کی ہیں۔ یہ مختلف طریقے ہیں ان پیروں کے، ان جادوگروں کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اور سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بعض لوگوں کا طریقہ، بعض پیروں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ منتر شنتر پڑھتا ہے، تو اوپر سے حالانکہ کسی بچے وغیرہ کو کسی چھت پہ اس نے بٹھایا ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے کچھ تعویذیں وغیرہ وہ وہیں سے اس کمرے کے اندر جو ہے وہ پھینک دیتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو جنات نے یہ تعویذیں جو ہیں یہ نکال دی۔ حالانکہ جنات کا واقعہ سورہ سبا میں آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہیں شیشے کے ایک کمرے میں، اور اللہ نے ان سے روح قبض کی ہے، اور جنات دن رات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام جتنا ٹائم ان کا اسی لاٹھی پہ کھڑا ہونا وہ نصیب تھا، اور پھر جب اس کی لاٹھی کو دیمک جو ہے وہ کھا چکی، تو اس کے بعد پھر جب ان کا بدن جو ہے وہ گرا، وہ لاٹھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام گرنے کے بعد جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو یعنی زندہ نہیں تھے۔ اور قرآن کہتا بھی اسی جگہ پہ وہی ہے
کہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، جنات کو اگر یہ پتا ہوتا کہ وہ عالم الغیب ہیں تو انہوں نے کبھی بھی اس ذلت کے عذاب میں وقت نہ گزارا ہوتا۔ تو یہ لوگوں کے یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں قرآن اور سنت اس کو تھامیں، قرآن اور سنت اس کی طرف رجوع کریں تو اسی طرح کہ اگر کسی کا کوئی مثلا کوئی شخص جو ہے وہ گم جائے یا کوئی بچہ جو ہے وہ گمشدہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے پیروں نے مختلف طریقے جو ہیں وہ بنائے ہوتے ہیں۔ فلاں شخص اس کی وہ قمیض لاؤ جسے دھویا نہیں گیا، یا اس کا چپل جو لاؤ، اور فلاں چیز جو ہے وہ لاؤ، اور فلاں جگہ پہ فلاں شاجی صاحب ہیں، اور وہ ناخن میں جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ تمام یہ خرافات ہیں، یہ تمام قرآن اور سنت کے خلاف عقائد ہیں اور اعتقادیات ہیں۔ تو کسی نے ایک عقیدہ بنایا ہے، کسی نے تعویذوں کی دکان اور فیکٹری کھولی ہے، کسی نے ایک چیز، کسی نے دوسری چیز۔ وجہ کیا ہے؟ جتنا قرآن اور سنت سے انسان دور ہوتا جاتا ہے، اسی طرح بعض پیروں کے یہ طریقے ہوتے ہیں، مثلا اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ جاتے ہیں ان کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب میں بھی آپ کا یہ علم جو ہے یہ سیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ تم نے ایک لمبی قمیض جو ہے وہ پہن لینی ہے، اور تم نے بال جو ہے وہ بڑھا دینے ہیں، اور فلاں مقبرے میں تم نے فلاں جگہ پہ چلہ کرنا ہے، چلہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا جب آپ جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ آپ سے آپ کا نام پوچھتے ہیں، تو یہ گمراہ پیر ہمیشہ کبھی بھی آپ سے آپ کے باپ کا نام نہیں پوچھیں گے، ماں کا کیا نام ہے، ہمیشہ یہ ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ تو کسی نے کوئی ایک خرافات والا عقیدہ بنایا ہے، کوئی ایک طرح شرک کرتا ہے، کوئی دوسری طرح جو ہے وہ شرک کرتا ہے، اور لوگ بھی انہی چیزوں میں، انہی توہمات میں مبتلا ہیں۔ کہ قرآن اور سنت کی جانب رجوع کریں، دل مطمئن رہے گا اور ہمیشہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق رہے گا، اور تکلیف آئے، مصیبت آئے، ہر وقت بس اللہ کو یاد رکھو، یاد رکھیں کہ وہ اللہ جس طرح انسان کی مدد کرتا ہے اس جیسی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جی اور تابع ہو گئے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، دم جائز ہے، انشاءاللہ اس آیت میں آپ آگے پڑھ بھی لیں گے، شرعی دم جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح تعویذ بھی بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن شرائط ہیں اس میں کہ عربی الفاظ ہوں، ان میں شرک کے الفاظ نہ ہوں، اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہو، اور اگر قرآن اور سنت کی مسنون دعائیں ہوں اور ثابت شدہ دعائیں ہوں تو یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن آج کل تو لوگ تعویذوں میں بھی وہ باکسز بناتے ہیں اور ایسی زبان جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو کسی نے چل کاف بنا دیا ہے، اور کسی نے کوئی ایک چیز اور کسی نے کوئی دوسری دکانداری جو ہے وہ شروع کی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ اور تابع ہو گئی یہ لوگ ماں ان چیزوں کے، تتل الشیاطین جسے شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، علی اور ملک کے درمیان عہد لفظ محذوف ہے، یعنی مضاف محذوف ہے، علی عہد ملک سلیمان۔ تمام مفسرین اس محذوف کو ذکر کرتے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ نے بھی الفوز الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور بہت پہلے کے جو متقدمین علماء ہیں، زجاج 311 میں وفات پائے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ عہد محذوف ہے، اعلی عہد ملک سلیمان، معانی القرآن میں وہ فرماتے ہیں۔ تو جسے شیاطین پڑھتے تھے اعلی ملک سلیمان، سلیمان کے عہد حکومت میں،
سلیمان کے عہد یا سلیمان کی بادشاہی کے زمانے میں، ملک بادشاہی سلیمان کی بادشاہی کے زمانے میں، سلیمان کی بادشاہی کے وقت میں۔ جواب، وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ اور وہ کفر کیا ہے؟ یعلمون الناس السحر، یہ کہ جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، شیاطین نے کفر کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یعنی شیاطین اصل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ الزام حضرت سلیمان پر عائد کر دیا، اور یہ الزام انہوں نے حضرت سلیمان پر لگا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے لوگوں کو جادو کے ذریعے مسخر کیا تھا۔ اور اسی لیے آج بھی یہودیوں نے پھر یہ بات پھیلا دی، حضرت سلیمان نے یہ جو تمام دنیا مسخر کی تھی، اور تمام دنیا اس پر ان کی بادشاہت تھی، تو یہ جادو کی بنیاد پہ انہوں نے کیا تھا، یعنی اس کے معجزہ ہونے سے وہ منکر تھے۔ اور یہودیوں نے پھر یہی حضرت سلیمان کو بدنام کر دیا کہ ان کے پاس ایک سلیمانی ٹوپی تھی، سلیمانی انگوٹی تھی، اور سلیمانی چھڑی تھی۔ یاد رکھیں، یہ تمام حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی شان میں گستاخی ہے، اور ان چیزوں سے یہود یہی بتلانا چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان انہوں نے نبوت اور رسالت کی بنیاد پہ، یعنی یہ معجزے نہیں تھے بلکہ یہ جادو کے زور پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر یا اکثر دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں ایک ہے ذوالقرنین، جس کا تذکرہ 16ویں پارے میں آتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ سورۃ الکہف میں۔ اور دوسرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر ہیں، ان میں سے ایک نمرود ہے جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ اسی سورت میں پارہ 3 آیت نمبر 258 میں آ جائے گا، اور دوسرا بخت نصر ہے ایران کا۔ تو ان 2 کافروں نے اور ان 2 مسلمان بادشاہوں نے تقریباً پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو یہودیوں نے حضرت سلیمان کو بدنام کیا کہ انہوں نے دنیا کو اگر مسخر کیا تھا اور پوری دنیا پر انہوں نے حکومت قائم کی تھی، تو حضرت سلیمان کے پاس جادو کی ٹوپی تھی، جادو کی انگوٹی تھی، اور انہوں نے جادو کے بلبوتے پر یہ سب کچھ یہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کی صفائی کی، وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر یہ تو کفر سے پاک ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے کہ الانبیاء معصومون من الصغائر والکبائر قبل النبوت وبعدها، پیغمبر جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، خواہ وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ، نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو سلیمان کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دورہ تھا، تو اسی وجہ سے شاید کہ انہوں نے ان کتابوں کو جادوگروں سے انہوں نے اکٹھی کی تھی، اور پھر انہوں نے ایک جگہ جو ہے یہ دفنا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ان کی موت واقع ہو گئی تو شیطان نے وہی جگہ لوگوں کو بتا دی جہاں پہ حضرت سلیمان نے جادوگروں سے وہ کتابیں اکٹھی کی تھیں، اور انہوں نے کسی جگہ جو ہے وہ دفنا دی تھی۔ تو شیطان نے پھر اسی چیز کو ان کے خلاف استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابلیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طریقے سے کہ انہوں نے ان پر یہ الزام جو ہے یہ عائد کیا تھا، اور انہیں
بدنام کیا تھا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے نہ تو جادو سیکھا تھا اور نہ ہی اس پر عمل کیا تھا اور نہ ہی اسے سکھایا تھا۔ جی ابن جزئی کہتے ہیں وما کفر سلیمان بتعلیم السحر وبالعمل به، نہ تو حضرت سلیمان نے سحر کی تعلیم دی تھی اور نہ ہی خود اس پر عمل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں وما کفر سلیمان، کفر بمانے چھپانے کے، جیسے میں نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں آیت نمبر 6 میں کہ کفر چھپانے کو کہتے ہیں، جیسے زمیندار کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ تو ابن جزئی نے یہاں پہ التسہیل میں یہ معنی بھی کیا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے وما ستر سلیمان کتب السحر، حضرت سلیمان نے یہ جو جادو کی کتابیں ہیں انہیں انہوں نے نہیں چھپایا تھا، یعنی زمین میں نہیں دفنایا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ دفنایا تھا، کفرو بمانے کفرا بمانے چھپانے کے، یعنی حضرت سلیمان نے ان کتابوں کو دفن نہیں کیا تھا بلکہ یہ شیاطین نے دفن کیا تھا اور پھر انہیں بدنام کیا تھا۔ سحر کسے کہتے ہیں؟ جی سحر کی تعریف یہ علماء کرتے ہیں کہ جیسے بعض علماء سحر کی تعریف کرتے ہیں ہوا اخراج الباطل فی صورت الحق، سحر کہتے ہیں باطل کو ظاہر کرنا حق کی صورت میں، باطل کو ظاہر کرنا حق کی صورت میں۔ کہ اسی طرح امام راضی وہ سحر کی تعریف کرتے ہیں کل امر یخفى سببہ، ہر وہ کام جس کا سبب جو ہے وہ مخفی ہو، یعنی کس سبب سے ایک انسان کرتا ہے اس کا سبب وہ بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کہ جادوگر وہ کون سا سبب استعمال کرتا ہے کہ وہ جادو کرتا ہے، وَيُتَخَيَّلُ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ، اور وہ لوگوں کے خیال میں وہ سحر وہ جادو وہ آتا ہے علی غیر حقیقتہ، چیزوں کو غیر حقیقی شکل میں پیش کرنا، اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، جیسے مثلا فرعون کے دربار میں جب ساحرین نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں وہ پھینک دی تو ان سے وہ مختلف قسم کی چیزیں مثلا سانپ وغیرہ وہ چیزیں وہ بن گئیں، تو لوگوں کو تو وہ سانپ کی شکل میں وہ نظر آ رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں۔ تو وَيُتَخَيَّلُ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ، اور لوگوں کو خیال میں آتا ہے عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ، چیزوں کو غیر حقیقی شکل میں پیش کرنا، یعنی وہ ان کی حقیقی شکل نہیں ہوتی۔ وَيَجْرِي مَجْرَ التَّمْوِيهِ وَالْخِدَاعِ، اور وہ لوگوں کو دھوکے کی شکل میں وہ عمل وہ جاری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کو دھوکے کی شکل میں وہ جاری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح علماء نے ابن حجر اسقلانی نے جادو کی انواع جو ہیں وہ ذکر کی ہیں کہ جادو کی اقسام وہ کیا ہیں، تو جی اس آیت کے بارے میں ابن حجر وہ کہتے ہیں وقد استدل بهذه الآیت علی ان السحر کفر، جی اس آیت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے، ومتعلمہ کافر، اور اس کا سیکھنے والا جو ہے وہ بھی کافر ہے۔ ٹھیک ہے، وهو واضح في بعض انواعه التي قدمتها وهو التعبد للشیاطین، کیونکہ جادو میں شیطان کی بندگی کی جاتی ہے یا کواکب کی بندگی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، امام نووی کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عمل السحر حرام، جادو کا عمل کرنا یہ حرام ہے، وهو من الکبائر بالاجماع، اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے بالاجماع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں انہیں ان 7 چیزوں میں شمار کیا ہے کہ جو انسان کی ہلاکت کا باعث ہیں اور سبب ہیں۔ اور پھر
علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں بخاری کی جو شرح ہے اس میں انہوں نے اس کا حکم ذکر کیا ہے کہ جادو کا حکم جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ عن مالک، امام مالک سے یہ قول نقل ہے کہ الساحر کافر، جادوگر جو ہے یہ کافر ہے، یقتل بالسحر، اسے اس جادو کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، ولا یستتاب، اور اسے توبے کی مہلت جو ہے وہ بھی نہیں دی جائے گی، بل یتحتم قتلہ کالزندیق، بلکہ اس کی مثال زندیق کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ قال احمد، امام احمد بھی فرماتے ہیں وجماعۃ من الصحابۃ والتابعین. امام راضی نے اس آیت کی تفسیر میں جادو کی تقریباً 8 اقسام جو ہیں انہوں نے وہ ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے جی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں قال ابو حنیفہ الساحر اذا اقر بسحرہ، جادوگر جب وہ اپنے جادو پر اقرار کرتا ہے، او ثبت بالبینہ، یا دلیل کے ساتھ اس کا جادو کرنا وہ ثابت ہوتا ہے، یقتل، اسے قتل کیا جائے گا، ولا یستتاب منہ، اور اسے توبے کی مہلت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں اس پر علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ جادو کرنے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے اسی لیے، اور یا یہ زندیق کے حکم میں ہوتا ہے کہ پھر اسے توبے کی وہ مہلت اور توفیق وہ نہیں دی جائے گی، اور اسے بہرحال جو ہے وہ حداً قتل کیا جائے گا. تو یہ دوسرا اعتراض تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو جادوگر تھے. ٹھیک ہے. تو قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام وہ جادوگر نہیں تھے، بلکہ انہیں شیطانوں نے بدنام کیا ہے. یہ اس جواب کا حاصل ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور تابع ہو گئی یہ لوگ ما ان چیزوں کے، تتلو الشیاطین کے جسے شیاطین پڑھتے تھے، جسے شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں، ان کی حکومت کے دور میں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے، یعلمون الناس السحر، کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. تو یہ دوسرا اعتراض. اور تیسرا اعتراض انشاءاللہ وما انزل علی الملکین سے شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.